السلام علیکم فیصل آباد پروگرام نیوز نائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد بلال لوگر۔ ہزاروں پروگرام ہوتے ہیں لیکن یہ پروگرام، یہ دنیا، میری ذات، ہم سب کی ذات، آپ کی ذات مرہون منت ہے اللہ رب العزت کے، اس کے پیارے محبوب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ دنیا کچھ نہیں ہے اگر دین اسلام نہیں ہے، اور دین اسلام کا مہینہ ہے، رمضان المبارک ہے، اللہ کا مہینہ ہے، جمعہ کا دن ہے، اور رحمتوں کا خاص طور پر عشرہ چل رہا ہے۔ ہم پہ بہت ساری چیزیں واجب ہیں، بہت ساری چیزیں فرض ہیں، لیکن یہ میرے لیے بہت کم علمی ہوگی یا نالائکی ہوگی کہ میرے پروگرام میں ابھی میں نے آپ کے ساتھ اس گلدستے کا آغاز یا اس گلدستے کا تعارف نہیں کروایا کہ ان کے سامنے بیٹھ کر میں اتنی بڑی بڑی باتیں کر سکوں، لیکن یہ ضرور سمجھتے ہیں اور یہ ضرور کہوں گا کہ دین اسلام کے اندر ضابطہ اخلاق ہے زندگی گزارنے کا اور دوسروں کے ساتھ رویوں کا۔ اور رمضان المبارک ہمیں سکھاتا کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ہمیں 30 یا 29 جتنے بھی روزے ہوں گے وہ اس لیے دیے کہ ہم اپنی زندگی میں ڈسپلن قائم کر لیں، ہم اپنی زندگی میں ایک خوبصورتی لے آئیں، ہم اپنی زندگی میں صبر لے آئیں، اپنی زندگی سے غصے کو دور کر دیں اور شیطان سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ اور اسے یہ نہیں کہ روزہ ہی گزرے اور عید والے دن لڑائیاں، جھگڑے، قتل و غارت شروع ہو جائیں، بلکہ اسے پوری زندگی کے لیے اپنا عمل بنا لے، اور بہت سارے لوگ بناتے بھی ہیں۔ آج اس رحمت کے عشرے کے اندر سب سے پہلے اپنے علماء کرام کا تعارف آپ کے ساتھ کروا دوں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ شیخ الحدیث مفتی محمد انس مدنی صاحب موجود ہیں، جو کہ مدیر اعلیٰ ہیں مرکز اہل حدیث جس کے اندر موجود ہیں، بہت بڑا مرکز ہے۔ اور سب سے خوش قسمتی اور میرے خیال میں میرے لیے بھی اچھی چیز یہ ہے کہ میرے پروگرام کے اندر جو مفتی موجود ہیں وہ فاضل ہیں مدینہ یونیورسٹی کے، اس مدینہ یونیورسٹی کے، اس مدینے کے جس کے لیے یہ دنیا ہے، جس کے لیے میری ذات ہے، میرے لیے تو وہ سب کچھ ہے، اور میرے لیے شاید تا قیامت وہ سب کچھ انشاءاللہ رہیں گے۔ اس کے ساتھ علامہ محمد ریاض کھرل صاحب موجود ہیں، مرکزی امیر ہیں تحریک اتحاد ملت اسلامیہ۔ ہمیشہ محبت کا، امن کا اور جوڑنے کا پیغام ان سے ہمیں ملتا ہے۔ ڈاکٹر محمد افتخار حسین نقوی صاحب ان کے ساتھ موجود ہیں، بین المسالک ہم آہنگی سے اور خاص طور پر محبت کے لیے، یگانگت کے لیے، اور سڑک ہو، گلی ہو، چوراہا ہو، امن کے لیے جب ہم نے کہیں دیکھا تو یہ وہاں موجود ہوتے ہیں۔ یہ بڑا حسن ہے۔ میں سب سے پہلے مفتی صاحب سے آغاز کر لوں گا۔ مفتی صاحب شیخ الحدیث ہیں آپ کے پاس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے پڑھے ہیں، اس یونیورسٹی سے پڑھے ہیں، اور پھر انہی کی احادیث کے آپ شیخ ہیں۔ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ رحمتوں کا جو عشرہ ہے، یہ رمضان المبارک جو ہے، یہ جو ان گنت ہمارے اوپر اللہ پاک رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، اس کی لاتعداد بے شمار اس وقت نعمتیں ہمارے اوپر کھل کے سامنے آ چکی ہیں، کیسے سے لوٹنا ہے، کیسے سے انجوائے کرنا ہے، کیسے سے دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اور کیسے بھٹکے ہوئوں کو سیدھے رستے پہ لے کے آنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سب سے پہلے سٹی 41 کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اسی طرح جو ٹیم آج اس کلیہ دارالقرآن میں تشریف لائی ہے ان کو بھی ویلکم کہتا ہوں کہ آپ اس ادارے میں تشریف لائے۔ اس کے بعد جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے بارے میں اللہ قرآن کریم میں بہت ساری آیات نازل کی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان المبارک کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا ہے۔ مہینے تو سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن یہ خاص مہینہ جو رمضان المبارک کا ہے، جس کے نام کے ساتھ ہی مبارک کا لفظ لگایا جاتا ہے کہ یہ برکت والا مہینہ ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ اس رمضان المبارک میں بے حساب برکتیں اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں اس دنیا والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر بڑا ہی احسان کیا ہے
سب سے پہلے میں اس بات کا تذکرہ کروں گا کہ اس مہینے میں ایک ایسی رات آتی ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، جس کی عبادت 1000 مہینے سے افضل و اعلیٰ ہے، اور یہ اس لیے بھی کہ پہلی امتوں کی جو عمریں ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو ہماری تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ان کی عمریں 500 سال 1000 سال ہوتی تھی، اور ان کی عبادت جو ہے اس کا اگر کمپیریزن کیا جائے تو ہماری امت کی جو عمریں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 60 سے 70 تک ہوگی، تو یہ بہت ہی تھوڑی عمر ہے ان کے اعتبار سے۔ بالکل تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو ان سے بھی اعلیٰ بنانے کے لیے فضائل کے اندر، برکات کے اندر اور اعمال کے اندر ان سے سبقت لے جانے کے لیے، کیونکہ یہ خیر الامت ہے، تمام امتوں سے بہتر ہے، تو اللہ نے ہر رمضان المبارک میں ہر سال کے اندر ایک ایسی رات بنا دی جس کی عبادت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 مہینے کے مطابق رکھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہمیں نیکیوں کو حاصل کرنے کے لیے، نیکیوں کا موسم بہار جس کو کہا جاتا ہے، اس میں انسان جب ایک نیکی کرتا ہے 10 سے لے کر 70 گنا اور 700 گنا تک اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس میں رمضان المبارک کے اندر روزے رکھنا اور اعمال صالحہ کرنا، اس کی قدر اور نیکی بڑھ جاتی ہے، کہ اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، اس کے ثواب جس طرح ریٹنگ ہوتی ہے نا، ثواب کی ریٹنگ بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ ہم پر فرض کیا ہے، ہم اس کا بھی شکر ادا کرتے ہیں، اور روزہ فرض کرنے کی آگے وجہ بیان کر دی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور آگے بتا دیا ہے اس آیت کی آخر میں کہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اور تقویٰ کیا ہے، پرہیزگاری کیا ہے؟ تقویٰ یہ ہے کہ انسان اللہ سے ڈرنے والا ہو جائے، گناہوں سے بچنے والا بن جائے اور اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ کا خوف اس کے دل میں آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نظر تو نہیں آتے، لیکن تقویٰ کس طرح ہوگا، ڈرنا کس طرح ہوگا کہ ہم اس کے عقاب سے ڈرتے ہیں، اس کی پکڑ سے ڈرنا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، کہ رب کی پکڑ بہت سخت ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کی بات کو نہیں ماننے والا، جو اس کے احکامات کی پیروی نہیں کرنے والا، اس کی پکڑ ہونے والی ہے۔ یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے انسان کے اندر۔ یہ خوف پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر ایسے معاملات، ایسے احکامات نازل کر دیے کہ تم نے فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکنا ہے، اور یہ کھانے پینے سے روکنا یہ ایک ٹریننگ ہے کہ انسان جس طرح اللہ کے حکم کے اندر اتنے 16 گھنٹے تک بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے، کھانا موجود ہے، پانی موجود ہے، فریج کو کھولتا ہے، اس کے سامنے اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہوتی ہیں، لیکن حلال ہونے کے باوجود انسان وہ نہیں کھا سکتا، اور وہ چھپ کر اگر کوئی پانی پینا چاہے، کچھ کھانا چاہے تو کھا بھی سکتا ہے کہ کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا۔ وہ کیوں نہیں کھاتا؟ اس لیے نہیں کھاتا کہ وہ اللہ کا حکم ہے۔ اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا میں ہی اجر دوں گا۔ اب ہر عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے، کوئی بھی عمل کسی اور کے لیے نہیں ہوتا۔ جتنے بھی ہم اعمال کرتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سب اعمال اللہ کے لیے ہوتے ہیں۔ انسان ان اعمال کو کرتا ہے تو ان میں کچھ ریاکاری کا شبہ ہو سکتا ہے۔ کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہے کہ لوگ اس کو نمازی کہیں، یا وہ حج کے لیے جاتا ہے اس کو حاجی صاحب کہیں، تو اس طرح کے اعمال کے اندر انسان کے اندر ریاکاری کا شبہ ہو سکتا ہے۔ میں مفتی صاحب آپ کی طرف واپس آؤں گا، اسی بات کو کنٹینیو کروں گا، علامہ صاحب کی طرف بڑھوں گا۔ مائک ذرا علامہ صاحب کو دے دیں۔ علامہ محمد ریاض صاحب، میں نے مفتی صاحب کی باتیں اتنی پیاری تھی کہ میں محو تھا۔ انہوں نے ایک ذکر کیا موسم بہار کا، انہوں نے دنیاوی ٹچ بڑا خوبصورت دیا کہ ابھی خزاں جب جاتا ہے سارے پتے اتار لیتا ہے، بھوکا ہوتا ہے انسان، اور معدے سے وہ جو بدبو کو اللہ نے خوشبو کی نام دیا، اور پھر مشک کو، بلکہ میں بدبو بھی نہیں کہوں گا، میرے خیال میں وہ لفظ بہت نازیبا ہو جائے گا ہمارے ان روزہ داروں کے لیے۔ اور دوسری طرف سبز پتے آتے ہیں، کیونکہ بہار کا موسم ہے، روزے آغاز ہی بہار کے اندر ہو رہے ہیں، تو مفتی صاحب نے بہت خوبصورت امتزاج بتا دیا، جیسے سبز پتے درختوں کی ٹہنیوں پہ نئے اگ رہے ہوتے ہیں، پھل لگ رہا ہوتا ہے، تو ویسے ہی روزہ دار ہوتا ہے۔ کیسے بیان کریں گے؟ تقویٰ، صبر، پرہیزگاری سب کے اوپر انہوں نے بتایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب ڈاکٹر صاحب، گزارش یہ ہے
کہ حضرت شیخ الحدیث صاحب نے تقریباً ماہ مقدس ماہ رمضان المبارک کے فضائل اور مناقب کے حوالے سے بڑی عمدہ گفتگو فرمائی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ آج ہمارے سامنے ایک طرف ملک کی معاشی صورتحال ہے، اقتصادی صورتحال ہے، دوسری طرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غربائے امت، وہ لوگ جن کے حوالے سے قرآن حکیم نے ہمیں درس دیا ہے کہ اس مہینے میں آپ نے رواداری ایثار کا جذبہ جو ہے اس کو مزین کرنا ہے، اور قرآن نے یہ بھی درس دیا ہے کہ اگر کوئی خیرات دینی ہے، زکوٰۃ دینی ہے تو ان کے ساتھ معاملہ عزت کا کرنا ہے، کیونکہ مال تو اللہ کا ہے۔ تو قرآن حکیم میں اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرما دیا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اس سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے، لیکن وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم سے بے تقوی ہو جاؤ۔ تو آپ اگر گرامر کے اعتبار سے دیکھیں، لغوی معنی دیکھیں روزے کا، تو اس کا مطلب ہے ٹھہر جانا، رک جانا۔ تو خالق کی منشا یہ ہے کہ لوگ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، رمضان، قرآن، سیام، یہ آپس میں جڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ اللہ کی منشا ہے کہ میرا بندہ رحمتوں بھرے اس مقدس مہینے میں رات کلام اللہ کے ساتھ بسر کرے، دن کو روزہ رکھے، اور پھر معاشرے میں بھی رہتے ہوئے، دنیا داروں میں رہتے ہوئے، اہل محلہ میں، اہل وطن میں غیبت سے، جھوٹ سے، کینے سے، بغض سے، عداوت سے، نفرت سے، سماجی برائیوں سے پرہیز کرے، تاکہ لعلکم تتقون، تاکہ وہ پرہیزگار کا سردار بن جائے، اسے تقوی حاصل ہو جائے۔ تو رمضان کا معنی ہے جلا دینا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے یہ انعام فرمایا، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ انعام فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں جو میری اطاعت کرے گا اس مہینے میں، میرے احکام پہ چلے گا، میرے نبی کی سنت پہ چلے گا، طریقہ نبوی اختیار کرے گا، اعمال اچھے کتاب و سنت کی روشنی میں کرے گا، اس کے لیے یہ اللہ کا کہ اس کے گناہوں کو جلا دیا جاتا ہے اور اسے بخش دیا جاتا ہے جو ایمان کے اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھتا ہے۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ اس مقدس مہینے میں معاشرے کے تمام طبقات، اہل وطن، اہل اسلام آگے بڑھے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے ایک منادی کرنے والا پکارتا ہے لوگوں کو کہ اے خیر کے طلب کرنے والوں آگے بڑھو، نیکی کرنے والوں آگے بڑھو، یہ بڑھنے کا وقت ہے۔ اور شر کے طالب لوگوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ رک جاؤ، کیونکہ رمضان کا مطلب یہ ہے گناہوں سے نجات کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، رواداری کا مہینہ ہے، ایثار کا مہینہ ہے۔ تو ہمیں آج ضرورت ثمر کی ہے کہ تاجر برادری دیکھے، وہ اپنے حصے کا کردار ادا کرے، علماء اپنے حصے کا کردار ادا کرے، جملہ شعبہ جات سے لوگ آگے بڑھے اور نیکی کے فروغ کے لیے، تقوی کے اصول کے لیے آگے بڑھے، کیونکہ جب تک آپ نیکی کا طریقہ جو ہے اپنی طرف سے بنا لیں گے، اعمال اپنی طرف سے بنا لیں گے، ہو سکتا ہے ان سے آپ کو تقوی میسر نہ ہو۔ قرآن و سنت کی روشنی میں آگے بڑھنے کا حکم ہے تاکہ خیر اور بلائی کا معاملہ ہو، اور خدا وحدہ لا شریک اس مقدس مہینے کی برکت سے، رمضان، قرآن اور سیام سے چمٹنے کی برکت سے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہی ہمارے لیے آج خوش قسمت گھڑیاں ہیں، موسم بہار ہے، نیکیوں کی بہار آئی ہوئی ہے، تو ہر مسلمان کو آگے بڑھنا چاہیے، جیسے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اندھیرے جو ہیں ان کو دور کیجئے، اپنے گھروں میں کلام اللہ کے نور سے، رمضان کے نور سے، اور ایک تقوی جو ہے اس کی جد و جہد کے لیے، اقامت دین کے لیے جد و جہد، یہ نام ہے اللہ کے احکام کا،
تو جدوجہد کے لیے آگے بڑھنا چاہیے، آگے اور بڑھنا جب آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا وطن بھی روشن ہوگا، معاشرہ بھی روشن. معاشرہ بھی روشن ہوگا. میں یہیں ایک بریک لوں گا، پھر ڈاکٹر افتخار نقوی صاحب کی طرف بڑھوں گا. ایک چھوٹا سا بریک، واپس آ گئے. ویلکم بیک ناظرین، دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ علماء کرام کا ایک بہت خوبصورت امتزاج موجود ہے. ڈاکٹر افتخار نقوی صاحب، رحمت اللہ کی بہت بڑی صفت ہے رحیم ہونا، اور وہ رحیم اس کا نام بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، اور پہلا عشرہ ہی رحمتوں کا ہے. آج دنیا کے اندر ہم پوری دنیا سے خیر و بھلائی کی توقع کرتے ہیں. جو رحمت دینے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے، اس کی طرف متوجہ ہونے کا مہینہ ہے، تو کیسے یہ رحمتیں لوٹ سکتے ہیں ہم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھ سے پہلے اکابرین علماء نے اس موضوع پر سراسل بحث کی ہے. میں چاہوں گا اس سلسلے کو وہیں سے آگے بڑھایا جائے. خداوند متعال جیسے اس ماہ مبارک کو بہار کا مہینہ قرار دیا گیا ہے، اسی طرح اس بہار میں پھول کھلنے کی رفتار کو بھی زیادہ کیا گیا. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں، بلکہ یہ باقاعدہ حدیث پاک میں ہے کہ رمضان میں جو شخص ایک روزہ ترک کرتا ہے، اگر وہ سارا سال بھی روزے رکھتا رہے تو اس کے اجر کے برابر اجر نہیں پا سکتا. تو یقیناً یہ خداوند متعال کی ایک رحمت ہے کہ اس میں رمضان المبارک میں ایک روزے کی اتنی فضیلت ہے. لیکن اس میں دو چار غلطیاں ہم کرتے ہیں، میں ان کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں. یقیناً ایک اسلامی ملک ہے، اور یہاں پر رمضان المبارک اور دیگر تمام اسلامی تہوار بڑے جوش و جذبے سے منائے جاتے ہیں. لیکن چار لوگوں کی طرف واضح طور پر اشارہ کیا گیا ہے کہ جن کے روزے خدا تک نہیں پہنچتے. تو لہٰذا ان چیزوں کو میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ اس میں سے ہم کسی غلطی کا شکار ہیں تو ہم اپنی اصلاح کر سکیں، تاکہ ہمارا روزہ جو ہے وہ صرف بھوک اور پیاس تک نہ رہے، بلکہ ہم اس کا وہ حقیقی اجر خداوند متعال کی ذات سے پا سکیں. تو اس میں سب سے پہلا وہ شخص جو شراب پیتا ہے، جو شراب نوشی کرتا ہے، اس کے متعلق یہ فرمایا گیا ہے کہ اس کا روزہ خدا تک نہیں پہنچتا. اس کے بعد دوسرا شخص وہ شخص ہے جو کہ شاید ہمارے معاشرے میں اب بہت زیادہ روٹین بنتی جا رہی ہے، وہ شخص جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے. اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کا تکریم نہیں کرتا، عزت نہیں کرتا، ان کی نافرمانی کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ کہا گیا ہے کہ اس کا روزہ خدا تک نہیں پہنچے گا. اسی طرح تیسرا وہ شخص کہ جس کے اپنے عزیز و اقارب ہیں، جس کے رشتہ دار ہیں، جیسے ننیال کے رشتہ دار ہیں، ددیال کے رشتہ دار ہیں، چاچے تائے ہیں، مامے پھوپھیاں ہیں، اگر کوئی شخص ان سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے، یعنی آپ دیکھیں اسلام کا معاشرے کو خوبصورت بنانے کے لیے ایک امتزاج موجود کس ہے. طرف توجہ دلائی گئی کہ اگر وہ ان لوگوں سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے جو اس کے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، تو اس کے متعلق بھی یہ کہا گیا ہے کہ اس کا روزہ خدا تک نہیں پہنچے گا. اور اس کے بعد جو آخری چوتھی نشاندہی کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص اپنے سینے کے اندر بغض اور کینہ رکھے گا. میں سمجھتا ہوں اس وقت ہماری برائیوں کی جڑ جو ہے وہ بغض اور کینے میرے خیال میں ہمیں سے برائی سمجھ نہیں رہے آج کل. یقیناً. جتنا ہم اپنے دل میں بغض دیکھنے والا اٹھ کے جائے، ہم جو الفاظات سے اسے نوازتے ہیں، یہ عام ہو چکا ہے. یقیناً یہ اس وقت اس معاشرے کی بدقسمتی ہے کہ ہم اس کے چہرے کے سامنے یا اس کے سامنے کچھ اور الفاظ استعمال کرتے ہیں اور اس کی غیر موجودگی میں اس کو اور طرح سے مخاطب کرتے ہیں. تو دیکھیں آج سے 1400 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اور اس اسلام کی برکت سے ہمیں ان چیزوں کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ اگر آپ کسی کے خلاف بغض رکھتے ہیں، عناد رکھتے ہیں، تو پھر اس شخص کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ اس کا روزہ جو ہے وہ خدا تک نہیں پہنچتا. تو لہٰذا اس رمضان المبارک کی فیوز و برکات کو اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ان چیزوں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. یقیناً آپ ہمارا معاشرہ اور سوسائٹی جو ہے اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو شاید اس میں تبدیلی آ گئی ہے. مثلاً ابھی معاملات یہ ہو گئے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں خاص طور پہ
وہ رات کو جاگتے رہتے ہیں اور صبح سحری کر کے پھر وہ سو جاتے ہیں۔ اچھا، اس میں خیر اس جاگنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ رمضان المبارک میں جاگنے کا ثواب ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جو شخص رات کو جاگتا ہے اس کو ہر سانس کے ساتھ نیکیاں اور ثواب ملتا ہے۔ لیکن غیر ضروری عمل نہ کرو۔ ہاں، لیکن اس میں وہ اسی طرف میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بے شک جاگ رہے ہیں، لیکن اگر آپ خدا کی یاد میں مشغول نہیں مشغول ہیں، ہو جائیں، اگر آپ خدا کی طرف متوجہ نہیں ہیں، اگر آپ اس عمل کی طرف متوجہ نہیں ہیں کہ جس کو قرآن پاک کو اس ماہ کی بہار قرار دیا گیا ہے، اور بنیادی طور پر اس مہینے کو قرآن کا مہینہ کہا گیا ہے، تو اگر آپ اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں تو پھر یقیناً آپ کا اس جاگنے کا وہ اجر و ثواب نہیں رہے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کی طرف ہمیں متوجہ ہو کے جو رمضان کی روزے کی جو برکت ہے اس کو زیادہ سے زیادہ حاصل کیا جائے۔ زیادہ حاصل کرنا چاہیے۔ میں دوبارہ مفتی صاحب کی طرف بڑھنا چاہوں گا، مائک مفتی صاحب کے پاس ہے۔ مفتی صاحب، اس رمضان المبارک کو میں دنیاوی طور پر دوسرے رمضان المبارک سے اس لیے مختلف لوں گا، مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے، تو یہ رحمت اللہ نے ہم پہ نازل کرنی ہے، اور جو صاحب حیثیت ان پہ زیادہ ہوگی، تو کیا تلقین خاص طور پر کیا احکامات دین اسلام کی روشنی میں ہیں جب بھوک، افلاس، اور خاص طور پہ ایسے موقع جب گندم جیسے چل رہی ہے، یہ میرے خیال میں قحط کا آغاز تو تقریباً ہوا چلا ہے کہ ہماری زرعی جناز جس میں ہم خود کفیل تھے آج شارٹ ہو رہے ہیں، لوگ آٹے کے لیے ترس رہے ہیں، حکومت نے مفت آٹے کا اعلان کیا، لیکن بہت ساری چیزیں جس کے اوپر شاید عمل کرنا اس وقت ضروری ہے، اور تلقین عوام کو کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اس موقع پر آپ کیا خاص طور پہ اس حوالے سے پڑھیں گے کہ اس خاص عشر رحمت کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈوگر صاحب کے سوال کے جواب کا میں آغاز اس حدیث سے کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجود ما یکون فی رمضان، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں بہت زیادہ سخی ہوتے تھے۔ تو رمضان کے علاوہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر کوئی سوالی آتا تھا تو وہ خالی جاتا ہی نہیں تھا، لیکن اس رمضان میں آپ اس طرح زیادہ سخاوت کرنے والے ہوتے تھے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کریح المرسلہ، جس طرح ہوا چلتی ہے وہ ہر آنے والے کو بہت زیادہ دینے والے ہوتے تھے، اور ہماری جو دینی تعلیمات ہیں وہ ہمیں ہر معاملے میں آگاہی کرتی ہے، وہ دین کے معاملے میں وہ ذخیرہ اندوزی ہو، اور تجارت کے اندر ایک ایسے اصول و ضوابط دے دیے گئے ہیں جن کو فالو کر کے ہم اپنے معاشرے کو بہت ہی خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ اب اگر دیکھا جائے تو اس مہینے کے اندر سخاوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی جیبوں کو بھر لے۔ تاجر حضرات کی طرف میں آنا چاہتا ہوں، وہ خصوصی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ویسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور قرآن کے مطابق یہ برکت کا مہینہ ہے۔ اگر انسان غلط راستے پر نہ چلے، اپنی تجارت کو صاف اور شفاف رکھے اور اس کے اندر ایسی چیزیں نہ شامل کرے، تو بھی اللہ کی طرف سے اتنی زیادہ برکات ملنے والے ہیں کہ انسان اس کو سوچ بھی نہیں سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو ان حالات میں جب کہ گندم بہت زیادہ مہنگی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں اس طرح دوسری اجناس ہیں، ان کے بارے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے کہ اس وقت کہ جب مال بازار میں نہ ہو، وافر نہ ہو، کمی ہو، اس وقت ذخیرہ اندوزی کرنے کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ جائز نہیں ہے تاجروں کے لیے اس قسم کے اقدامات کرنا کہ اپنے جو سٹورز ہیں ان کو بھر لیا جائے، اور گندم کو، چینی کو، یا اس طرح کی دوسری چیزیں جو عام ضروریات کی چیزیں ہیں ان کو اس طرح سٹور کر لینا ہمارا دین ان سے روکتا ہے۔ اور اس وقت جو ہمارے پاکستان کے اندر اور عالمی طور پر، مجموعی طور پر جس طرح مہنگائی کا ایک شور سن رہے ہیں، پاکستان بھی اس سے بہت زیادہ متاثر ہے، اور یہ پاکستان زرعی ملک ہونے کے باوجود وہ چیزیں جو اس پاکستان کے اندر پیدا ہوتی ہیں وہ ہمیں نہیں ملتی، اور نہ ملنے کی وجہ چند وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی صرف جیب کو دیکھتے ہیں اور اپنی پرافٹ اور منافع کو دیکھتے ہوئے وہ چیزوں کو روک لیتے ہیں، بند کر لیتے ہیں، تو اس سے قحط پیدا ہو جاتا ہے اور چیز کا ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ تو اس سے ہمارا دین یہی آگاہی دیتا ہے کہ اس سے ہمیں خبردار رہنا چاہیے اور اس قسم کے کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بعض اسلامی ممالک کے اندر اس رمضان المبارک کے اندر ایسے پیکج دیے جاتے ہیں کہ باقاعدہ طور پر ان کے جو بڑے مالز ہوتے ہیں ان میں رمضان کی آمد اور برکات کے حوالے سے ریٹس کو کم کر دیا جاتا ہے، لیکن ہمارے پاکستان میں بالکل الٹ معاملہ ہے کہ اس کے انتظار میں 6 مہینے لگا دیتے ہیں تاجر کہ رمضان آنے والا ہے اور ہماری جیبیں بننے والی ہیں۔ تو پھر میں یہی کہوں گا کہ یہ انتظار ضرور کریں
تجارت ضرور کرنی چاہیے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، جائز منافع اور جائز ہے، جائز منافع جو ہے اس میں لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر ہم جائز سے آگے ناجائز کی طرف جاتے ہیں تو پھر ہمارا دین اس کے بارے میں آگاہی دیتا ہے کہ یہ درست نہیں ہے۔ یہ دوسری میں علامہ صاحب کی طرف بڑھوں گا۔ علامہ صاحب ریاض خیر صاحب موجود ہیں صاحب، رحمت کو اس عشرے کو کیسے بیان آپ تھوڑا سا بریفلی کریں گے کہ جو لفظ رحمت ہے یہ کیا ہے، عوام اسے کیسے انڈرسٹینڈ کریں؟ مفتی صاحب نے تقریباً یہ بات آپ تک پہنچائی ہے۔ رحمت کا مطلب یہ ہے کہ خدا وحدہ لا شریک اس پاک ذات کا جس طرح بارش برستی ہے تو بارش دھرتی کے اوپر تمام جگہوں پہ یکساں برستی ہے، خدا کی رحمت ماہ مقدس ماہ رمضان المبارک میں اس طرح برستی ہے کہ نبی رحمت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کو دو چیزوں کی جو خوشی ہوتی ہے، انعام ملتا ہے، اگر ساری خدائی بھی انہیں دے دی جائے تو اس کا نعم البدل نہیں ہے۔ اس نے بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، قرب کے لیے، خدا وحدہ لا شریک کی معرفت کے لیے، تو اس کا انعام دیکھیے۔ رحمت دو عالم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحمت کیا برس رہی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اس کے منہ کی خوشبو جو ہے وہ کستوری سے افضل ہے، اشرف ہے اللہ کے ہاں۔ اور فرمایا دو چیزیں جو انعام میں ملی، فرمایا ایک روزہ جب بندہ افطار کرتا ہے تو اتنا اس کو قرب خدا چپ کے قرب خدا نصیب ہوتا ہے، اس کی عظمت کے کیا کہنے۔ میں یہیں سے علامہ صاحب یہیں سے آغاز کریں گے، ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کا وقت ہے، دوبارہ واپس آتے ہیں، بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں اور رحمتوں کی بات ہو رہی ہے، ایک چھوٹی سی بریک، دوبارہ واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ علامہ صاحب آپ بات رحمت کے حوالے سے، میں عرض کر رہا تھا کہ دو چیزیں روزے دار کو حاصل ہوئی خدا کی دھرتی پہ، یہ کتنا خوش نصیب ہے۔ روزہ تو زمین پہ رکھتا ہے، چرچے عرش پہ ہوتے ہیں، سخاوت زمین پہ کرتا ہے، چرچے عرش پہ ہوتے ہیں، کلام اللہ کی تلاوت زمین پہ کرتا ہے، رحمت کا یہ تقاضا ہے کہ چرچے عرش پہ ہوتے ہیں۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزوں کی اللہ اسے خصوصی انعام دیتا ہے، ایک تو روزہ دار جب روزہ افطار کرتا ہے اس وقت اللہ بہت زیادہ اس کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے، اور دوسرا اس دن ہوگا جب جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازے سے آواز آ رہی ہوگی کہ ادھر سے گزر جاؤ، لیکن وہ ایک خاص دروازہ جو اہل رمضان کے لیے، روزے رکھنے والوں کے لیے اللہ نے بنایا ہے، باب الریان، اس سے جب گزریں گے تو جنت کے دروازے سے وہ گزر رہا ہوگا اور اللہ پاک کا دیدار کر رہا ہوگا۔ تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش نصیبی ہے، آج ضرورت ثمر کی ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور قرآن و سنت کی روشنی میں کتاب اللہ اور سنت سے چمٹ جائیں، اوڑھنا بچھونا بنا لیں کتاب اللہ اور سنت کو، اور غلبہ دین کے لیے، فروغ دین کے لیے، فروغ اسلام کے لیے جدوجہد کریں۔ اور میں اہل وطن سے اپیل کرتا ہوں کہ کتنا خوش نصیب ہے ہم لوگ کہ ہمارا ملک نظریاتی طور پہ وجود میں آیا، اور لیلۃ القدر کی شب 27 رمضان المبارک کو وجود میں آیا، کلمہ طیبہ کے سائے میں ہمیں ملک ملا ہے۔ تو آج ضرورت ثمر کی ہے کہ اس ماہ مقدس میں ہم محراب و منبر سے اتحاد امت کا، قومی اتحاد کا درس دے، اور ملک کو استحکام دینے کے لیے ہر آدمی اپنا مثبت کردار ادا کرے۔ علامہ صاحب کا پیغام بھی ہمارے پاس آ گیا، ڈاکٹر صاحب، اور پھر مفتی صاحب کا پیغام لیں گے آخر پہ۔ ڈاکٹر صاحب، مفتی صاحب نے ایک بات کی، بد نصیب ہوں گے وہ لوگ جو، اس پہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے اوپر تو جنت کیا، ان کو تو دنیا کی رحمتیں ہی ان سے محروم ہوگی، کہ جو رمضان کا اتنا اعلیٰ خوبصورت ایک مہینہ آیا جس میں رحمتیں ہیں، مغفرت ہے، بخشش ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی نہ کروا پائیں۔ یقیناً یہ درست فرمایا مفتی صاحب نے کہ اگر رمضان کا مہینہ کوئی پائے اور اس میں اپنی بخشش نہ کروا سکے، اس ماحول میں جب کہ شیطان باندھ دیے گئے ہوں
اور نیکی ہی نیکی ہو، جنت کے دروازے کھول دیے ہوں اور خدا کی رحمت برس رہی ہو، بلا امتیاز برس رہی ہو، تو اس ماحول کو بھی اگر کوئی شخص پہنچے اور اس کے بعد اس کی بخشش نہ ہو سکے تو یقیناً یہ اس کی بدنصیبی ہے۔ تو اس رمضان المبارک میں یقیناً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے کہ رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو رمضان کا انتظار شروع کر دیتے تھے اور بار بار پوچھتے تھے کہ رمضان رمضان رمضان۔ تو یقیناً رمضان کی جو اس مہینے میں باقی فضیلتیں ہیں اس میں مولا علی علیہ السلام کی شہادت بھی ہے اور اس میں شب قدر کی رات بھی ہے، امت المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کی شہادت بھی اس رمضان میں اندر ہے۔ تو اس رمضان کے اندر جو ہماری ساعتیں گزریں گی اگر خدا کی طرف متصل ہوں گے، اگر متوجہ ہوں گے اور اگر ہمارے ہاتھ میں قرآن ہوگا، ہماری زبان پہ قرآن ہوگا تو پھر یقیناً اللہ کا لطف و کرم ہم پہ ہوگا اور ہم اس اللہ کے لطف و کرم سے اس رحمت کے عشرے میں، اس رمضان کے مہینے میں اس کی فیوز و برکات جو ہے وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح جو ماحول ہے پاکستان کا اس وقت، یقیناً وطن عزیز میں جو ماحول ہے اس کی تمام اہل پاکستان جو ہیں اس میں مشکل میں ہیں اور اس میں پریشانی میں ہیں۔ تو اس وقت مہنگائی کی وجہ سے ہمارا عام جو طبقہ ہے وہ پسا ہوا ہے۔ تو اس پروگرام کی وساطت سے ہم تمام تاجر برادری سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی مناسب راہ نکالی جائے۔ حکومت پاکستان سے اپیل کرتے ہیں کہ ان کی 2 وقت کی روٹی جو ہے اس کو یقینی بنایا جائے اور اس عید میں رمضان کے بعد جو ایک عید ہے اس میں ایک ایسا ماحول بنایا جائے۔ یقیناً بہت سارے مخیر حضرات ہیں یہاں پہ جو اپنے صدقات اور زکوٰۃ اور باقی معاملات کرتے ہیں، لیکن اس میں ایک چیز اور بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ مختلف جگہوں سے جا کے چیزیں اکٹھی کر کے اس کا سٹاک کر لیتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی وہ ایک زیادتی کرتے ہیں اور اس میں اگر وہ اپنی مناسب اور ضرورت کی چیز اٹھائیں تو پھر زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جو ہے رمضان کی فیوز و برکات پہنچ سکتی۔ میں مفتی صاحب کی طرف آؤں گا آخر پہ۔ مفتی صاحب، اس پہلے عشرے کے حوالے سے کوئی خاص پیغام عوام کے لیے، کیونکہ عشرہ ابھی چل رہا ہے، عوام ابھی فیوز و برکات حاصل کریں گے، رحمت کے ایام باقی ہیں، تو کون سی عمل، کون سی عبادت اپنائی جائے کہ ان کی اور اس خاص عشرے کی جو ایک فیوز و برکات حاصل کی جا سکے؟ ویسے تو اللہ کی رحمتیں سارا سال ہی رہتی ہیں، رمضان المبارک میں بھی خصوصاً رہتی ہیں اور پورے رمضان میں اللہ کی رحمتیں رہتی ہیں، لیکن پہلے عشرہ کو عشرہ رحمت کہا گیا ہے۔ تو اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے انسان کو روزہ اس طریقے کے مطابق رکھنا چاہیے جو اللہ اس کے رسول نے فرمایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں قیامت کے دن اس کے لیے سفارش کا سبب بنے گی۔ اب روزہ سفارش بنے گا اس صورت میں جب انسان اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ تو عزت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے اس کے ساتھ قرآن کو بھی جوڑ دیا گیا ہے، کیونکہ اس کو قرآن کا مہینہ کہا گیا ہے۔ اب قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کتنا ہے یہ تو ہر شخص کو سوچنا چاہیے۔ رمضان المبارک میں خصوصی طور پر قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، تو اللہ کی رحمتیں حاصل کرنے کے لیے جس طرح روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے غیبت اور چغلی سے انسان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش بھی کرے، اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے اور قرآن کریم کے ساتھ جڑ جانا ہے۔ ہماری کامیابی اسی میں ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز اسی میں ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ جڑ جائیں۔ جب ہم قرآن کے ساتھ جڑنے کا فیصلہ کر لیں اور قرآن کے ساتھ کس طرح تعلق کو قائم کرنا ہے، اس قرآن کو جو اللہ نے ہدایت کے لیے اتارا ہے اس کو سمجھ کر، اس کے ترجمے کو سمجھ کر پڑھنا، پھر اس کی تلاوت کرنا، صبح اور شام کو تلاوت کرنا اور رات کو تلاوت کرنا، اور خصوصاً اس رمضان المبارک کے مہینے میں اس قرآن کی زیادہ تلاوت کرنا، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ اس قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے۔ تو یہ ساری حدیثیں ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ عزت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کے ساتھ اس قرآن کا جب دورہ کیا ہے تو ہم جبرائیل کے ساتھ تو نہیں کر سکتے، لیکن ہماری تلاوت کو فرشتے سننے کے لیے آتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کریم میں بھی کہہ دیا ہے کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا،
کہ جو انسان فجر کے وقت تلاوت کرتا ہے اس وقت فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں. تو اللہ کی رحمتوں کو جہاں حاصل کرنے کے لیے دوسرے اعمال کی ضرورت ہے, اسی طرح قرآن کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے, قرآن پر عمل کرنے کی ضرورت ہے, اس کو سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح ہم دونوں جہانوں میں کامیابی اور فلاح حاصل کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. تینوں مہمان ہمارے ساتھ موجود تھے. مفتی محمد انس مدنی شیخ الحدیث ہمارے ساتھ تھے, علامہ محمد ریاض کھرل, ڈاکٹر محمد افتخار حسین نقوی. تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. خوبصورت پیغامات اور مقصد بھی یہی ہے. ہم ہر جمعے کو رمضان سے پہلے کسی اور موضوعات پہ پروگرام کرتے ہیں, رمضان میں خاص اس کا اہتمام میں کرتا ہوں کہ ہر جمعے کو ایک پروگرام اس عشرے کی مناسبت سے اور رمضان المبارک کی مناسبت سے ہو, تاکہ ایک پیغام جائے کہ یہ دین اسلام کا جو خوبصورت ترین, سارے مہینے خوبصورت ہیں, سارے مہینے فیض و برکات کے ہیں, یہ مہینے کی خاص فیض و برکات حاصل بھی کی جا سکیں اور اس محبت کے پیغام کو, امن کے پیغام کو آگے لے کے جایا جا سکے کہ یہ رمضان ہم نے تعین کرنا ہے, اس رمضان میں ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ اپنی زندگی کو کس رخ پہ ٹھیک کر کے لے کے چلنا ہے, اپنی غلطی کوتاہیوں سے سیکھنا بھی ہے اور اللہ کے حضور سجدہ وسجود ہو کے رحمتوں کو حاصل کرنا ہے, اپنے گناہوں سے مغفرت حاصل کرنی ہے اور بخشش کا اپنے آپ کے لیے ذریعہ بنانا ہے. اس کے ساتھ پروگرام نیوز نیٹ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.